الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، پروگرام ہے جنت کا حصول۔ میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ آج ہم جس عمل کا تذکرہ کریں گے وہ ہے بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ نیکی کرنا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ سورۃ النساء میں دیکھیے آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جو حقوق العباد ہیں ان میں سے سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، پھر رشتہ داروں میں جو یتیم ہیں ان کے ساتھ خصوصی شفقت کرنی ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورۃ الضحیٰ میں فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ کسی یتیم کو نہیں ڈانٹیے، بالکل نہیں ڈانٹنا، اس پہ سختی نہیں کرنی بلکہ نرمی کرنی ہے۔ اللہ نے اس کے والد کو لے لیا، وہ یتیم ہو گیا، بے سہارا ہو گیا، لہٰذا یتیموں پہ آپ نے شفقت کرنی ہے، سختی نہیں کرنی۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی۔ اب سورۃ البقرہ میں دیکھیے 215 نمبر آیت ہے معاشرے کے سیٹ اپ کے بارے میں کہ صحابہ اکرام آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون، تو انہوں نے پوچھا کیا خرچ کریں، اللہ نے جواب دیا کہ کہاں خرچ کریں۔ یہ بھی ایک حسن کلام ہے کہ سائل نے ایک بات پوچھی ہے تو اس کو وہ بھی بتا دیا جس کی اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، یعنی زیادہ فوکس کہاں پر ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی خرچ کرو گے تو پہلے والدین کو دو، والاقربین، اور انتہائی قریبی رشتہ داروں کو حسب مراتب، جیسے ان میں والدہ ہے، پھر خالہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور اس کے بعد دیگر رشتہ دار ہیں۔ والیتامی، اور یتیموں کو دو، آیت نمبر 215 ہے سورۃ البقرہ میں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے یسألونک عن الیتامی، اسپیشلی کویسچن کیا گیا ہے پیغمبر علیہ السلام آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ تو چونکہ زمانہ جاہلیت میں یتیموں کا مال لے لیا جاتا تھا اور کسی یتیم بچی کو جو پال لیتے تھے اسی سے شادی کر لیتے تھے اور اس کا مال لے لیتے، حق مہر نہیں دینا پڑتا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یسألونک عن الیتامی، یہ یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، آپ فرمائیے کہ ان کے لیے اصلاح ہی بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو آپس میں مل جل کے کھلاؤ تو تمہارے بھائی ہیں، اور اصلاح لہم خیر، الگ سے کھانا کھائیں وہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں فرمایا کہ یتیموں کا مال ایسا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے یتیم کے مال کے پاس جاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم و زیادتی کر کے کھا جاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں اور ان قریب دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے والعیاذ باللہ۔ اسی لیے فرمایا کہ یتیم کے مال کو بدارا، تیزی تیزی سے نہ کھاؤ، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اسرافا و بدارا، اسراف کرتے ہوئے، بلا جھجک اڑاتے ہوئے، اور جلدی جلدی مت کھاؤ، لیکن معروف احسن طریقے سے۔ وہ جو غریب ہے یتیم کو پالنے والا، اگر غریب ہے اس کا سرپرست، تو وہ احسن طریقے سے یتیم کے مال سے اتنا لے لے جتنا اس کی غذا کا خرچ پورا ہو جاتا ہے۔ اسرافا و بدارا، انتہائی تیزی سے نہ کھاؤ، یہ یتیم کے بارے میں ہے، کیونکہ یتیم کو پالنا جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہ او لغیرہ، کافل الیتیم لہ او لغیرہ وانا انا وہو کہاتین فی الجنہ۔ یہ حدیث شریف ہے مسلم میں 2983 نمبر، کہ کافل الیتیم لہ او لغیرہ، اپنے خاندان کا یتیم یا کوئی اور اجنبی یتیم اس کو پالنے والا ہوا،
یعنی انا و ہوا میں اور وہ یتیم کا کفالت کرنے والا، کہاتین فی الجنہ ثم قرن بین اصبعیہ، پھر آپ نے دونوں اپنی انگلیوں کو جوڑ دیا شہادت کی اور مڈل فنگر کو جوڑ دیا، انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر کو جوڑ کے کہا کہاتین۔ کیا ان انگلیوں میں کوئی فرق ہے؟ ذرا بھی فرق نہیں ہے، بالکل جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ وہ جنت میں اس کا گھر ہوگا اور آپ کے ساتھ اس کو نصیب ہوگا جس بندے نے یتیم کو پالا، اور آپ علیہ السلام تو خود یتیم تھے، دادا نے پرورش کی، والدہ نے کی اور چچا نے کی، اور یتیموں کا آپ بہت خیال رکھتے تھے۔ اسی لیے کوئی بیوہ ہوتی ہے تو اس کا بچہ یتیم ہوتا ہے، کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو پھر ہی اس کا بچہ یتیم ہوتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے یتیم کے ساتھ ساتھ بیواؤں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بیوہ کے لیے جس کا دل ٹوٹ چکا ہے اور اس کے سر سے خامد کا سایہ اٹھ چکا ہے اور وہ تنہا ہو گئی ہے، غریب ہو گئی ہے،